خط یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کا علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے میں آج کے اس خوبصورت حلقہ مدحت رسول کی اگلی اور آخری شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ خطاب کے حوالہ سے، علمیت کے اعتبار سے، اپنی تعارف کے حوالہ سے، اپنی شخصیت کے حوالہ سے لاتعداد دلوں میں ایک اپنا خاص مقام اور حیثیت رکھنے والی شخصیت کہ جنہیں سن کر سننے والے محظوظ نہیں بلکہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہے کہ جناب کے نطق پر اخلاص غالب ہے، اور جس کی گفتار اور کردار میں اخلاص کامل ہو اور غالب ہو، اس کی ہر بات میں تاثیر ہوتی ہے، اس کا کلام پر تاثیر ہوتا ہے، جو حضرات پر تکثیر کے لیے زلف رسول کا اسیر اور جناب محمد کے در کا فقیر ہونے کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے صدیقی مشرق سے تعلق رکھنے والے عدیل شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صدیقی ہو اور عدیل نہ ہو، صدیقی ہو اور عدیل نہ ہو، عدیل ہوتا ہی صدیقی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ سے یوسف لکھا ہے، جنہیں دیکھنے کو بھی دل چاہے، جسے سننے کو بھی دل چاہے، اسے محمد عدیل یوسف صدیقی کہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے نور قرآن سے، فیض حدیث سے ہمارے دلوں کو معمور اور منور کرنے والی شہر ناک کی، سید محدث اعظم پاکستان کی نگری کی ایک ایسی با علم اور با عمل شخصیت کہ جو صوفیہ کے حلقہ میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، انتہائی عزت کے لائق فیضیاب نیریاں شریف جناب مخدومی و محترمی حضرت علامہ مولانا محمد عدیل یوسف صاحب صدیقی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جناب من اپنے خوبصورت ملفوظات سے ہماری سماعتوں کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ تمامی حضرات گفتگو چھوڑ کر در مصطفیٰ سے رشتہ جوڑے اور وسیلہ درود پاک بآواز بلند پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ، سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل مساجد و مدارس خانقاہوں پر سجنے والی محفل سے جدا بھی ہے۔ پرلطف بات یہ ہے کہ محفل میں موجود خواتین اسلام، علماء کرام، قراء اور نعت خواں سمیت یہ عشاقان رسول کے چنے ہوئے فرد، مرد اور عورتیں ہیں۔ میزبان محفل خلیفہ مجاز دربار فیض بار علی پور شریف جہلم، صوفی باصفا، صورت و سیرت کے اعتبار سے اپنے خاندان میں ہی نہیں محبوب، بلکہ مارکیٹ کے ہر تاجر کی آنکھوں کا تارا ہے۔ میری مراد زینت بزم اصفیاء، علماء سے پیار کرنے والے، طلباء سے محبت کرنے والے، اولاد اور خاندان سمیت تمام تر یاران محبت سے بصورت پیکر شفقت و محبت کرنے والے حضور قبلہ الشیخ، تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سید پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ سیالوی جو ذات کے اعتبار سے جٹ تھے، آپ حسنی حسینی سید تھے، تو پیر سیال لجپال کے دامن میں جا کے جب اپنا دستور محبت طے کر لیا تو والد ذیشان نے پوچھا کہ حسنی بھی تھے حسینی بھی تھے تو ایک جٹ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد ذیشان سے عرض کیا، حضور میں نے اس جٹ دا بننا ہرا ویکھیا ہے، وہاں سے مجھے مدینہ نظر آیا ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح یہ ذاتیں یہ بات کی حیثیت رکھتی ہیں، سب سے پہلے سینے میں دھڑکنے والا دل اگر عشق نبی سے سرشار ہو جائے تو اسے پھر برادری اور ذات سے اونچا درجہ خدا دیتا ہے۔ پیر سیال لجپال کے فیض یافتہ فیضان چشت اہل بہشت کی امین، میری محبوب شخصیت محتشم الشیخ پیر صوفی ظہیر احمد صاحب چشتی نقش بندی مدد اللہ العالی، مجھ سے قبل نقابت کی صورت میں محبتوں کی جولانی کے ساتھ اور اپنی فصاحت و بلاغت کی روانی کے ساتھ اس خاندان کی کہانی سنا رہے تھے جناب خاور عظیم۔ مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ اس خاندان کا ایک ایک فرد، آپ لوگ پیارے صوفی محمد قدیر ظہیر کے مامو جان اور ان کے خاندان کی جتنی بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں، مجھے صدق دل سے یہ کہنا ہے، آپ کو انہوں نے آج محفل پر بلایا ہے، مجھے یہ روز اپنے پاس محفل پہ بلاتے ہیں، میں روز ان کے پاس بیٹھ کر ذکر نبی کی چاشنی سمیٹتا ہوں۔ محتشم جناب پیارے شیخ محمد قدیر صاحب، محتشم جناب شیخ محمد تنویر صاحب، انجینئر محتشم جناب شیخ محمد حسن اور عاشق درود حضرات علماء موجود ہیں، صاحبان علم و فضل اور کمال درجے کے اعلیٰ منصب کے تاجر مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اعلیٰ منصب کے تاجر ہوتے ہیں شاید وہ کپڑا بیچ کے تجارت کی منزل پر فائز ہوئے تو اعلیٰ ہوئے، لیکن حضرات تجارت کی اس خوبصورت ماحول سے، خوبصورت کیفیت سے گزر کر جس نے اپنا دل اپنے نبی کے حوالے کر دیا، اس کے دن اور اس کی راتیں، اس کی صبح اور اس کی شامیں، اس کا بازار اور اس کا گھر، اس کا ہر تصور اور اس کا ہر کیف آور لمحہ اس کے لیے نہیں، اس کے خاندان کے لیے بخشش کی سند بن جاتا۔ جناب میں نے گواہی کی صورت میں حوالہ شیخ قدیر صاحب کا دینے، اور میں ویسے خود بھی ان کی صورت سے، ان کی صحبت سے، ان کی کیفیات سے
کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو سنا سنایا کانوں سے دل تک آتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور دل بھی یقین کرتا ہے۔ اس خاندان کے چشم و چراغ عاشق درود اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے ان پر ہونے والے قربان جناب شیخ فرقان، انہیں رب رحمان نے ہر اعتبار سے خواص صاحب محترم درود پاک کے صدقے عزت بھی دی، عظمت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، وقار بھی دیا، بہار بھی دی۔ اور میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ تمام خاندان والے سن لیں کہ اگر تم بھی عزت چاہتے ہو تو درود اور درود والے سے تعلق جوڑ لو۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو فضائل درود پر صرف 2، 4، 5، 10 یا جتنی آپ کے نصیب میں ہوئی احادیث سناؤں گا۔ ماشاءاللہ جناب ابو بکر صاحب پیارے، میں کس کس کا نام لوں؟ قبلہ شیخ طریقت پیر ظہیر صاحب کی خوبصورت بنی ہوئی مساجد، بنائی ہوئی مدارس کے ذمہ داران علماء ذیشان بھی موجود ہیں۔ میں قلب کی گہرائیوں سے ان کو سلام عقیدت اور فرط عقیدت سے دیکھ بھی رہا ہوں، دعا بھی لے رہا ہوں۔ بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ خالو جان آپ نے تو نعت سنائی، لیکن مجھ سے قبل میں چائے کے موقع پر پھر آپ سے سن لوں گا۔ حضرات، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں تشریف فرما ہوئے تو ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرات، ایک ایسی شخصیت کا نام لیے بغیر میں کلام آگے کیسے کر سکتا ہوں؟ میری تھوڑی سی نظر پڑی، لیکن میرا دل اور میری روح ان کے گرد طواف محبت کرتی ہے، اور محبت میں جس قدر عروج ملتا ہے انسان کو اس قدر عنایات کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ شہر فیصل آباد کے علمی اور روحانی مرتبے کے حامل وجود عشق رسول کے نور کو تقسیم کرتے ہوئے فروغ میلاد مصطفیٰ کے لیے دن اور رات تجارت چھوڑ کر اسی کام پر معمور شخصیت محتشم عاشق رسول مہتاب آسمان سنیت حضور قبلہ الحاج منیر احمد صاحب نورانی مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز یاران محبت، آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ لنگر کے کنٹینر کے نیچے آگ جل چکی ہے۔ ایک آگ تنور کی ہے، ایک آگ عشق نبی کی ہے۔ تنور کی آگ میں روٹی تیار ہوتی ہے، عشق نبی کی آگ میں داتا گنج بخش علی ہجویری پلتے ہیں۔ یاران محبت و طریقت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص اعرابی اونٹ لے کے پیش ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور فرد بشر آیا، آ کے کہنے لگا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہنے لگا حضور یہ جو اونٹ ہے نا یہ اس کا نہیں ہے، میرے۔ یہ اس نے بات کی تو اونٹ بل بلایا، اونٹ نے کچھ کلام کیا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے اس کا کلام سن کر کہا وہ جو بعد میں آنے والا شخص تھا اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹا ہے، سچا یہ ہے، اور اس کو بھیج دیا۔ اور اس سے پھر ایک سوال کیا، توجہ ہے جمیل صاحب آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی تو جو موبائل پڑھنے لگے اللہ دی فضل یہ تواڈی برکت میں کوئی اور بھی نہیں پکڑنے لگا، چونکہ اس وقت میں نبی الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ فرقان صاحب، فرمان اتنی بڑی ذات کا، اور سنتے وقت عدم توجہی ایمان کی لذت بھی چھین جاتی ہے اور انتہا پر پہنچ کر ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے اس اعرابی سے پوچھا یہ بتا کہ جب تو میرے پاس پہنچا تو نے کیا پڑھا؟
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو سلام بھیجا اور پھر میں نے اس صیغے سے آپ کی ذات مبارکہ پر درود بھیجا. وہ ذرا سماعت کیجئے. اس صحابی نے، اس اعرابی نے یہ عرض کیا اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکت، اللہم سلم علی محمد حتی لا تبقى سلام، اللہم ارحم علی محمد حتی لا تبقى رحمت. اے اللہ محمد پر درود بھیج کہ درود ختم ہو جائے. اے اللہ محمد پر سلام بھیج کہ سلام ختم ہو جائے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیج کے برکت باقی نہ رہے، رحمت بھیج کے رحمت باقی نہ رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تو نے درود بھیجا اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آج تجھے اس عذاب سے، اس تکلیف سے، اس دکھ اور رنج سے بچا لیا. پڑھتے رہنا، قیامت والے دن اللہ تجھے دوزخ سے بھی بچا لے گا. ایک دفعہ ذرا اونچی بولو تو سبحان اللہ. خبر صاحب کے علاوہ بھی سارے بولے سبحان اللہ. برادران اسلام کیونکہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، فیملی ممبران بیٹھے ہیں، میں ایک اور روایت سنا کر آیت کا سادہ ترجمہ اور ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی جتنی برکتیں ہیں، اگر فرقان صاحب سے سننا چاہیں تو ساری رات نہ کافی ہے، اور اگر مجھ سے بھی سننا چاہیں تو زندگی نہ کافی ہے. حاضرین گرامی، مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بہت بڑے مقبول اور محبوب بندے اللہ کے مقبول امتی جن کا نام مبارک ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، یہ دلائل الخیراشیف کے مصنف ہیں اور کامل مرد ہیں اور ایسے ولی اللہ ہیں، ایسے غوث ہیں، ایسے قطب ہیں کہ بدرگاہ خدا بھی درجہ ہے، بدرگاہ مصطفیٰ بھی رتبہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے حافظ ذیشان صاحب سلامہ الرحمن و دیگر یاران محبت و طریقت خواتین اسلام قبلہ پیارے صوفی قدیر صاحب کی اماں جان بھی بیٹھی ہیں جن کے سینے سے نکلنے والے عشق کی روشنی میں یہ سارے چہرے روشن نظر آ رہے ہیں. برادران اسلام، محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کی بڑی شہرہ آفاق تصنیف لطیف ہے فضائل درود پر دلائل الخیرات. آپ اپنی اس کتاب میں اس کتاب کی تصنیف کا، پیارے آئی صاحب قبلہ وہ جو ہے آپ سبحان اللہ، اس کتاب کی تصنیف کا سبب لکھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 40 سال جنگلوں میں اللہ اللہ کیا، عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت اختیار کی. حکم الہی آیا اے محمد بن سلیمان آبادی میں چلے جاؤ، لوگوں کا رشتہ در رسول سے جوڑو. اپنا رشتہ تیرا جڑ چکا، بندگان خدا کی ہدایت کے سارے راستے دستور اور اصول ترتیب دو، لوگوں کو وصل کی منزل سے آشنائی کے لیے آبادی کا رخ کرو. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ آبادی کی جانب تشریف لائے تو آپ نے نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے وقت کے لیے آپ نے نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کرنا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ مرحبا. وہ وضو کرنے کے لیے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے. حاجی لیاقت علی تنویر صاحب محترم، خدا میری اور تواڈی ملاقات پھر انہاں چھتریاں دے تھلے کرا دے تو آمین کہہ دو، نہ جانے کس کس کی وہی ملاقات ہو جائے. ادھر ریاض الجنہ، ادھر گنبد خضرا اور ادھر جنت البقیع. تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر دیکھا، گنبد خضرا سے نظر ہٹی، نیچے آئی تو آگے پیر ظہیر میں بیٹھے ہوئے. خدا کرے یہ بہار ہم سب کو پھر نصیب ہو جائے. آپ آمین کہتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی آمین کی برکتیں اگر مجھے نصیب ہو جائیں اور آپ کی آمین کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں تو اس محفل میں بیٹھنے کا حاصل میسر آ جائے گا. یاران محبت و طریقت، آپ کنویں کے کنارے وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ وضو کے لیے پانی ان زیر زمین جو تھا وہ برلبے کنارہ نہ تھا تو آپ نے رسی اور ڈول کے لیے، چونکہ حضرات کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کھوچو پانی کڈن واسطے رسی اور ڈول دی ضرورت ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی بھی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی قریب ہے. پتا چلا کہ خدا کا مقرب بندہ وہ ہے جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو نماز کی فکر ختم ہو جائے وہ مقرب کے درجے پر نہیں جا سکتا. یاد رکھنا عشاقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سن سن کر اگر تمہاری اور میری فجر چلی گئی، میری اور آپ کی زندگی
زندگی سے نماز چلی گئی تو یاد رکھنا یہ نعت خوانی کی محفلیں شاید مجھے اور تجھے نفع نہ دے سکیں. اس کے نفع کے حصول کے لیے سجدہ ضروری ہے, اس کے منافع کے لیے سجدے ضروری ہے, تلاوت ضروری ہے, اور نور قرآن سے سینوں کو روشن کرنا ضروری ہے. برادران اسلام, تھوڑی ہی دیر گزری, کنویں کے کنارے پر سے قریب ترین ایک گھر تھا. بہنیں سنیں, او بچیوں سنو ادھر, توجہ کرو سارے دے سارے, اللہ اکبر کبیرہ. وہ کنویں کے کنارے کے قریب ایک گھر تھا, اس گھر کی کھڑکی سے ایک نوجوان دوشیزہ بچی نے چہرہ نکالا. پیر صاحب قبلہ, مولانا صاحب سرکار, یاران محبت, وہ جو نوجوان بچی جس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے چہرہ نکال کر بابا جی کو دیکھا تو بابا جی کا بھی جمال ہی جدا تھا. بابا جی کون ہیں آپ؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ وہ ہیں جن کی ولایت کا چرچا شرق و غرب میں ہے. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹی میرا ہی نام محمد بن سلیمان ہے. کہا کہ بابا جی آپ تھوڑے سے غمگین نظر آتے ہیں. کہا نماز کا وقت قریب ہے تو وضو کرنا تھا, نہ رسی ہے نہ ڈول ہے, تو پانی بھی نیچے ہے تو وضو نہیں کر سکوں گا, تو نماز کیسے پڑھوں گا, تو لہٰذا اس وجہ سے تھوڑا سا فکر مند ہوں. تو وہ نوجوان بچیوں سنو, میری بہنوں سنو, ماؤں سنو, اس بچی نے جو کھڑکی سے ہم کلام بابا سے ہو رہی تھی, بابا جی سے کہنے لگی اے بابا آپ اگر اجازت دیں تو بغیر رسی اور بغیر ڈول کے پانی کو میں کنارے تک نہ لے آؤں. آپ خاموش ہی کھڑے تھے تو اس بچی نے کنویں میں تھوک پھینک دیا. تھوک کنویں کے اندر داخل ہوا, پانی کنارے پر آیا. جب پانی کنارے پر آیا تو بابا جی محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت نے وضو فرما کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر اس کے گھر کی دستک دی اور فرمایا بیٹی میں تجھے واسطہ دیتا ہوں رسول اعظم کا, یہ بتا کہ رب نے تیری تھوک میں یہ اثر کیسے رکھا کہ ادھر تھوک کنویں میں گرا تو پانی کناروں پر آ گیا. اس نے جو جواب دیا وہ لوہے دل پر لکھ کر لے کے جانا. حاضرین گرامی مرتبت, عالی قدر لوگوں, ذی وقار لوگوں, اللہ اکبر کبیرہ, اس بچی نے جواب دیا حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کو, کہا کہ میں اس ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجتی ہوں جو جنگلوں میں چلیں تو جنگلی درندے پرندے چرندے بھی ان کے قدم بوسی کرتے ہیں. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا, فرمایا درود کی اتنی برکتیں ہیں کہ ایک جوان بچی درود پڑھے تو اللہ اس کی زبان میں اور تھوک میں اتنا اثر رکھے. فرمایا میں لوگوں کو بتا کے جاؤں گا کہ درود پڑھتے رہو, دنیا میں بھی عزت پاؤ گے, قبر میں بھی راحت پاؤ گے, حشر میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. برادران اسلام, قرآن مجید کی ایک آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ماشاءاللہ آپ کے پہلے میرے پاس کافی پیسے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اللہ برکت دے. بس کچھ نہیں, آپ بس 2-3 باتیں اور سنیں, اس لیے کہ میرا بھی دھیان لنگر کی طرف جا رہا ہے, آپ کو بھی خوشبو آ رہی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی خوشبو لے کے پھر پیٹ بھر لینا, اس لیے کہ جو پیش کر رہا ہوں یہ نور کے نوالے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد تنور کے نوالے ہوں گے. کیا خیال ہے پیارے صوفی صاحب میرے یار, مجھے ان سے بڑی محبت ہے, میں بڑی محفل میں کہتا ہوں مجھے جتنا سرور کیف, اے فرقان صاحب 2-4 دن ان کو فیکٹری لے گئے, میں بےتاب ہو گیا, اور جب مجھے تابع نظارہ میسر آیا تو تسکین بھی مل گئی, سکون بھی مل گیا. ان کا وجود ہی رحمت ہے. وجہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین سے گہرا تعلق ہو چکا ہے. حاضرین گرامی مرتبت, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ چھڑکو, بلکہ ان سے بات کرنا پڑے. کوئی بات اگر مشاورت کی صورت میں کرنا پڑ جائے, آواز اونچی بھی نہ کرنا, اور ان سے اس انداز میں کلام کرنا کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائیں. اور فرمایا تو اگر رب کو راضی کرنا چاہے تو اپنی ماں اور اپنے باپ کو راضی کر لے. عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے, اور مرد پر سب سے زیادہ حق
اس کی ماں کا ہے. مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کو بھی راضی رکھنا چاہیے, اپنی بیوی کو بھی راضی رکھنا چاہیے. بیوی کا حق ہے کہ اپنے خامد کو بھی راضی کرے اور اس کی ماں باپ کو بھی راضی کرے. آخر پر ایک حدیث معروف ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے, پھر سنائے دیتا ہوں. حضرات 2 سال ہو گئے توڑے بچوں حج سے کوئی نہیں گیا. ایسے ہی قبلہ پیر صاحب تڑپ رہے ہو نا, ہے کہ نہیں ایسی کیفیت؟ یہ داتا کی نگری والے ماموں سجاد اور تمام برادران اور تمام عاشقان رسول بتائیں تو صحیح. خاور عظیم صاحب سمیت فرمائے, حاجی حجاج حج کی تڑپ میں بلک رہے ہیں, زائرین عمرہ بھی جستجوئے یار اور جستجوئے طلب دیدار میں بے کیف زندگی گزار رہے ہیں. حضرات خدا اگر حاضری نصیب کر دے اس کے لیے ایک سستا سودا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی صبح, تنویر صاحب کھڑے بیٹھے, علی صبح نماز فجر پڑھی, خدا سانو سارے نو پڑھنا نصیب کرے. علامہ صاحب کا اس میں گرامی وہ زینب مسجد والے جی چشتی صاحب قبلہ فجر دی نمازاں ویلے جس ویلے صفحہ پڑھیاں ساریاں پوریاں ہو جانا تے سمجھ لینا نبی پاک نے سارے نو اپنا بنا لیا. حضرات نمازی بنو, قیامت والے دن سب سے پہلا نماز کے متعلق سوال ہوگا. حاضرین گرامی حضور نے فرمایا علی الصبح. انجینئر حسن صاحب آپ بھی سنو, یہ میرے ساتھی نہیں اس لیے میں ان سے مخاطب زیادہ ہوں. آپ مجھ سے قابل احترام ہیں, بڑے ہیں, مجھ سے ذی قدر ہیں, افضل بھی ہیں ماشاءاللہ. فاروق صاحب حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا. خواتین اسلام دی خیر ہے, وہ 2 4 5 10 15 گلاں وچ لگیاں ہوئیں نے دتا میں کوئی گل نہیں. بیبیاں جو ہوئیاں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کرے اور سیدہ کا صدقہ ان پر بھی مہربانی فرمائے اور انہاں دے صدقے ساڈے تے بھی رحم فرمائے. یاران محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے چڑھتے وقت اپنی ماں اور اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا تو رب تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اصحاب میں سے کچھ یاران نے عقیدت میں عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھیں تو ایک حج, دوسری بار بھی دیکھیں تو حج کا ثواب ہے. فرمایا رب کی رحمت میں کمی نہیں ہے, تم جتنی بار محبت کی نظر اپنے والدین پر ڈالتے چلے جاؤ رب تعالیٰ تمہیں مقبول محبوب حج کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا. حاضرین گرامی میں آخر پر یہ گزارش کروں گا کہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5. اس کی پابندی کر لو اور یاد رکھو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں درود پاک کے اندر پوشیدہ ہیں. ماں باپ کی قدر کرو, بڑے ہو کے اس کا مطلب قطعا نہیں اگر کوئی بوڑھا باپ ہو جائے تو اس کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ جب گھر میں داخل ہوں احترام سے کھڑے ہو جائے. اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ کی قدر کرے اور جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لیا رب اس سے راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی بہار ہے, قبر میں بھی قرار ہے, حشر میں بھی رحمتوں کی بہار ہوگی. حاضرین گرامی مرتبت اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باتیں طویل ہو جائیں یاد نہ رہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آج کا میں اور آپ سبق یہ یاد کریں, نمازوں کی پابندی ہو جائے, درود پاک کی کثرت ہو جائے, ماں باپ کی قدر ہو جائے تو اللہ دنیا و آخرت سوار دے گا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. عزیزان گرامی قدر بیگم و الحاج شیخ ظہیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالی آپ کے فرزندان ارجمند کی طرف سے آپ تمام صاحبان کی تشریف آوری پر بار دیگر آپ کا فرزند